فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تاریخ اسلام میں بی بی عائشہ کا کردار، جلد دوم۔ مؤلف ہیں علامہ سید مرتضیٰ عسکری صاحب، مترجم ہیں عطا محمد سردار نیا صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں اور عنوان ہے طلحہ و زبیر نے بیعت توڑ دی۔ طلحہ و زبیر کافی عرصے تک ایک آفت اور دنیا اسلام پر حکومت کرنے کی آرزو دل میں رکھتے تھے، لیکن سب کا خیال علی کی طرف تھا اور لوگ صرف انہی کو اس مرتبے کے لائق سمجھتے تھے، انہی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ دونوں خلافت کی آرزو سے منہ موڑ کر حضرت علی کی بیعت کرنے پر آمادہ ہوئے۔ آپ کی بیعت کرنے میں بظاہر سب پر سبقت کی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ بیعت کر کے خلیفہ کی توجہ اپنی طرف مائل کر لیں تاکہ اسی راستے حساس عہدے ان کے ہاتھ آ سکیں اور حکومت میں زیادہ سے زیادہ حصہ بٹور سکیں۔ لیکن جب خلاف توقع حضرت علی علیہ السلام نے ان لوگوں کو بھی سارے مسلمانوں کی طرح یکساں برقرار قرار دیا، ان کے لیے ذرہ برابر بھی امتیاز نہیں بڑھتا، تو ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا اور ان کا تیر نشانے پر نہیں لگ سکا۔ طلحہ اور زبیر کی بیجا توقع کو یعقوبی نے اس طرح لکھا ہے۔ طلحہ اور زبیر حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر بولے، یا علی، ہم لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر عہدے اور مرتبے سے محروم رہ گئے، ہمیں کوئی حصہ نہیں دیا گیا۔ اب جب کہ خلافت آپ کے اختیار میں آئی ہے تو ہمیں امید ہے کہ ہم دونوں کو بھی خلافت کے معاملات میں شریک اور پہم قرار دیں گے اور کوئی حکومت کا حساس عہدہ ہمارے اختیار میں دے دیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ تم اس پیشکش سے باز آؤ، کیونکہ اس سے بالاتر مرتبہ چاہتے ہو کہ میری حکومت و توانائی کو سختی و مصائب میں میرا سہارا ہو۔ اس حکومت کے استحکام تمہارے رویے میں منحصر ہے۔ کیا اس سے بھی بالاتر اور بہتر مرتبہ کسی اور مسلمان کے لیے ممکن ہے؟ یہ روایت یعقوبی فصل بیت علی صفحہ نمبر 126 پر موجود ہے۔ مورخین نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے یمن کی حکومت طلحہ کو دی اور یمامہ اور بحرین کی حکومت پر زبیر کو مامور کیا۔ جس وقت آپ نے حکومت کا منشور اور عہد نامہ انہیں دینا چاہا تو ان دونوں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے ہمارے ساتھ صلہ رحم فرمایا اور رشتہ داری کا حق ادا کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، طلحہ اور زبیر کے اس سلوک سے وہ غصہ ہوئے۔ انہوں نے کہا، یا علی، دوسروں کو ہم پر ترجیح دیتے ہیں اور ان کے مقابلے میں ہمیں ذلیل کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ریاست اور حکومت کے لیے حد سے زیادہ والہانہ پن کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ میرے خیال میں حریص اور ریاست طلب افراد اس کام کے لیے ہرگز موزوں نہیں ہیں۔ مسلمانوں پر حکومت کریں اور ان کے اختیارات حوالے کیے جائیں۔ یہاں پر حاشیے میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے بھی حریص اور ریاست طلب افراد کو کوئی منصب اور عہدہ حوالہ نہیں کیا تھا، اور یہ روایت صحیح بخاری کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 156، صحیح مسلم جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 6 پر ہے۔ طبری اس سلسلے میں یوں لکھتے ہیں کہ طلحہ اور زبیر نے حضرت علی علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ کوفہ اور بصرہ کی حکومت انہیں دے دیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں جواب دیا
کہ اگر دونوں میرے پاس رہو اور خلافت اور حکومت کو رونق بخشو تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ دور دراز علاقوں میں جاؤ اور مجھ سے جدا رہو، کیونکہ میں تم لوگوں کے فراق سے احساس تنہائی اور دکھ محسوس کروں گا۔ اور یہ روایت طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 153، تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 127 اور 128 پر موجود ہے۔ جیسا کہ کہا گیا کہ حضرت علی علیہ السلام نے طلحہ اور زبیر کی خواہش کے مطابق عہدہ و منصب ان کے حوالے نہیں کیا اور معاملہ خلافت میں اپنے ساتھ حصے دار اور شریک بھی قرار نہیں دیا۔ یہ پہلی وجہ تھی کہ طلحہ اور زبیر خلافت سے ناراض ہو گئے اور اسی بات نے انہیں حکومت سے رنجیدہ بنایا کہ نتیجے میں انہوں نے بیعت توڑ دی اور آخری جنگ جمل واقع ہوئی۔ دوسری وجہ جو طلحہ و زبیر کے بیعت توڑنے کی باعث ہوئی اور انہیں میدان جنگ میں کھینچ لائی، یہ تھی کہ حضرت علی علیہ السلام نے بیت المال کو تمام مسلمانوں کے درمیان مساوانہ تقسیم کرتے تھے اور کسی شخص کے بھی خصوصی امتیاز کے قائل نہیں تھے، یہاں تک کہ طلحہ و زبیر بھی اس قانون سے مستثنیٰ نہیں تھے۔ لیکن یہ مساوات کی روح اور عادلانہ رویہ ان دونوں کو ہضم نہ ہو سکا اور یہ لوگ بات کو برداشت نہ کر سکے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام پر شدت کے ساتھ اعتراضات اور مساوات کے خلاف ریشہ دیوانیوں پر آمادہ کیا۔ ابن الحدید کہتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے بیت المال کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیا اور ہر شخص کو 3 دینار عطا کیے۔ زمانے خلافت عمر اور عثمان کے برخلاف حضرت علی علیہ السلام نے تمام عرب و عجم کے مسلمانوں کو برابر اور یکساں قرار دیا۔ طلحہ اور زبیر نے حضرت علی علیہ السلام کی اس مساوات پر اعتراض کرتے ہوئے اس عادلانہ بٹوارے کی مخالفت کی اور اپنا حصہ نہیں لیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر بتاؤ کہ تم ہی لوگ میرے پاس نہیں آئے تھے اور مجھ سے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ خلافت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لیجئے، حالانکہ میں اسے قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا اور میں نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ جی ہاں، کیا تم لوگوں نے بغیر زور زبردستی کے خود اپنے ہی اختیار سے میری بیعت نہیں کی تھی اور خلافت اور حکومت کے معاملات میرے حوالے نہیں کیے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر آخر کون سی میرے اندر ناپسندیدہ بات تم نے دیکھی کہ میرے اوپر اعتراض کر رہے ہو، میری مخالفت کر رہے ہو؟ یا علی، آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ میں تمام مسلمانوں کے مقابلے میں سابق الاسلام ہوں اور صاحب فضیلت ہوں۔ ہم نے اس امید پر آپ کی بیعت کی تھی کہ میرے مشورے کے بغیر معاملات حکومت کے اہم کام نہیں کیجیے گا، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مشورے کے بغیر اہم کام کر رہے ہیں اور بغیر ہماری اطلاع کے بیت المال مساوانہ تقسیم کر رہے ہیں۔ اے طلحہ و زبیر، تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اعتراض کر رہے ہو اور اہم امور اور مسائل سے چشم پوشی کر رہے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، شاید اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے۔ اے طلحہ و زبیر، مجھے بتاؤ تو کہ کیا میں نے جو تمہارا واجبی حق ہے اس سے محروم رکھا ہے، تم پر ظلم و ستم روا رکھا ہے؟ معاذ اللہ، آپ سے کوئی ظلم نہیں ہوا۔ کیا بیت المال کی یہ دولت میں نے اپنے لیے مخصوص کر لی ہے؟ کیا دوسروں سے زیادہ حق لیا ہے؟ نہیں، خدا کی قسم، ایسا کام آپ سے نہیں ہوا۔ کیا کسی مسلمان کے بارے میں تمہیں ایسی بات معلوم ہوئی ہے کہ جو میں نہیں چاہتا ہوں یا اسے نافذ کرنے میں سستی اور کمزوری دکھائی ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، خدا کی قسم، ایسا بھی نہیں ہے۔ پھر تم نے میری حکومت میں کیا بات دیکھی کہ مخالفت کر رہے ہو اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے معاشرے سے الگ تلگ کر رہے ہو؟ ایک ہی چیز نے ہمیں آپ سے رنجیدہ خاطر کیا اور حکومت سے بدظن بنایا کہ آپ نے خلیفہ دوم عمر بن خطاب کی روش کی مخالفت کی ہے اور بیت المال کی تقسیم کے وقت سابق الاسلام افراد اور صاحبان فضیلت لوگوں کو خیال رکھتے تھے اور ہر شخص کو اس کے مرتبے و مقام کے لحاظ سے حصہ دے دیتے۔ لیکن آپ ہیں کہ تمام مسلمانوں کو مساوی قرار دے دیا ہے اور ہمارے امتیاز کو نظر انداز کیا ہے، حالانکہ یہ مال و دولت ہماری ہی تلواروں سے اور ہماری ہی کوششوں اور جانبازیوں سے حاصل ہوا ہے۔ کیسے جائز ہوگا کہ جن لوگوں نے ہماری تلواروں کے خوف سے اسلام قبول کیا وہ ہمارے برابر ہو جائیں؟
تم نے معاملات خلافت میں مشورے کی بات کہی تو سن لو کہ مجھے خلافت سے ذرا بھی رغبت نہیں۔ تم ہی نے مجھے اس طرف بلایا اور مجھے زبردستی مسند خلافت پر بٹھایا۔ میں نے بھی مسلمانوں کے اختلاف اور بکھراؤ کے ڈر سے اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ جس وقت یہ ذمہ داری قبول کر رہے تھے تو عہد کیا تھا کہ کتاب خدا یعنی قرآن اور سنت رسول پر ہی عمل پیرا رہوں گا۔ ہر مسئلے کا حکم انہی دونوں سے حاصل کروں گا۔ مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ تمہارے خیالات سے امور خلافت میں مدد حاصل کروں۔ اسی قرآن و سنت میں مجھے دوسروں کے استعداد سے بے نیاز بنا دیا ہے۔ ہاں، اگر کسی دن کوئی اہم معاملہ پیش آئے گا کہ جس کے بارے میں کوئی حکم قرآن و سنت میں نہ ہو اور اپنے مشورے کا محتاج سمجھوں گا تو تم سے مشورہ کروں گا۔ اب رہی بیت المال کے مساوانہ تقسیم کی بات، تو یہ بھی میری خاص روش نہیں ہے۔ میں پہلا شخص نہیں ہوں کہ یہ رویہ اپناؤں۔ میں اور تم رسول خدا کے زمانے میں تھے، ہم نے ان کا رویہ دیکھا کہ ہمیشہ بیت المال کو مساوانہ تقسیم کرتے تھے اور کسی شخص کے لیے ذرہ برابر امتیاز کے قائل نہیں تھے۔ اس کے علاوہ اس مسئلے کا حکم قرآن میں بھی آیا ہے کہ ہم مساوات اور برابر کا برتاؤ کریں اور مہمل امتیازات کو ٹھکرا دیں۔ یہ قرآن تمہارے درمیان ہے، اس کے احکام ابدی ہیں، اس میں ذرا برابر بھی باطل اور ناروا بات شامل نہیں ہونی چاہیے۔ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ بیت المال تمہاری تلواروں سے حاصل ہوا ہے، اس طرح تمہارے امتیاز کا خیال کیا جائے۔ پچھلے زمانے میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی جان و مال سے اسلام کی مدد کی، انہوں نے مال غنیمت حاصل کیا۔ اس کے باوجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المال کی تقسیم میں ان کے لیے کوئی امتیاز نہیں برتا۔ ان کی سبقت اسلامی اور سخت جدوجہد اس کا باعث نہیں ہوتی تھی کہ انہیں زیادہ حصہ دے دیا جائے۔ یہ جاں بازی حتمی طور سے ان لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں لائق توجہ قرار دیتی ہے۔ وہ قیامت کے دن اپنے اس عمل کی جزا پائیں گے۔ خدا جانتا ہے کہ میں اس بارے میں تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اتنا ہی جانتا ہوں۔ خداوند عالم ہم سب کو راہ راست کی ہدایت کرے، ہمیں صبر عطا کرے، ہماری مدد و نصرت کرے۔ خداوند عالم ان لوگوں پر رحمت نازل کرے جو حق کی حمایت کرتے ہیں، ظلم و ستم سے پرہیز کرتے ہیں، اس کے لیے برابر کوشاں ہیں۔ یہ روایت ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 39 پر۔ طبری نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ جب طلحہ تمام قسم کے امتیاز سے مایوس ہو گئے تو یہ مشہور کہاوت زبان پر جاری کی کہ ہمیں تو اس کام میں بس اتنا ہی فائدہ حاصل ہوا جتنا کتا اپنی زبان سے چاٹنے میں فائدہ محسوس کرتا ہے۔ یہ روایت طبری کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 53 پر ہے۔ ہاں، علی کی خلافت سے نہ تو پیٹ بھر سکے اور نہ کوئی منصب پا سکے۔ طلحہ و زبیر حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کرنے کے بعد کسی منصب اور عہدے کے منتظر تھے۔ انہوں نے 4 مہینے تک اس کا انتظار کیا اور اس عرصے میں حضرت علی کی روش دیکھتے رہے کہ شاید وہ اپنا رویہ بدل دیں، لیکن انہوں نے کسی قسم کی نرمی یا اس رویے سے انحراف محسوس نہیں کیا، کوئی تبدیلی نہیں پائی۔ اس طرح وہ عہدے اور منصب کے حصول سے قطعی مایوس ہو گئے۔ ادھر انہیں اطلاع ملی کہ عائشہ نے حضرت علی علیہ السلام کی مخالفت کا پرچم مکہ میں لہرا دیا ہے، تو انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ عائشہ کی مدد کرنے کے لیے مکہ جائیں گے۔ وہ دل میں یہی خیال لیے ہوئے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کہ حضرت امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زیارت خانہ کعبہ کے لیے سفر کی اجازت چاہی۔ حضرت علی علیہ السلام نے بھی بظاہر ان سے اتفاق کیا اور سفر کی اجازت تو دے دی، لیکن اپنے دوستوں سے فرمایا، خدا کی قسم ان لوگوں کے سفر کا مقصد خانہ کعبہ کی زیارت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے زیارت کو بہانہ بنایا ہے، بلکہ ان کا مقصد صرف بیعت توڑنا، غداری اور بے وفائی کرنا ہے۔ بہرصورت جب حضرت علی علیہ السلام نے ان لوگوں کو سفر کی اجازت دے دی تو انہوں نے دوبارہ بیعت کی اور مکہ کی طرف جانے لگے۔ وہاں مکہ میں پہنچ کر حضرت کے مخالف گروہ عائشہ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ یہ روایت تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127، تاریخ ابن اسم صفحہ نمبر 166 اور 167 پر موجود ہے۔ عنوان ہے لشکر کی تیاری۔ جب مدینہ کے راستے میں عائشہ کو معلوم ہوا کہ لوگوں نے حضرت علی کی بیعت کر لی ہے تو وہ مخالفت کا پکا ارادہ کر کے مکہ واپس چلی گئیں
اور وہاں مخالفت علی کا پرچم لہرایا، کھلم کھلا لوگوں کو آپ کی مخالفت پر ابھارا۔ جب حضرت علی علیہ السلام کی مخالف پارٹیوں کو اس کی اطلاع ملی تو چاروں طرف سے عائشہ کی طرف پہنچنے لگے اور ان کے گرد جمع ہو گئے۔ طلحہ اور زبیر جو حضرت علی علیہ السلام کی مساوات کے سخت مخالفت تھے، جیسا کہ گزشتہ فصل میں بیان ہو چکا، حضرت علی علیہ السلام سے بیعت توڑ کر ان کی صحبت چھوڑ کر مکہ چل پڑے اور وہ عائشہ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اور یہاں پہ حاشیے میں یہ لکھا ہے کہ یہ دونوں عائشہ کے رشتہ دار تھے، کیونکہ طلحہ ان کے خاندانی تھے اور زبیر ان کے بھائی بہن کے شوہر تھے۔ ادھر بنو امیہ کو حضرت علی علیہ السلام سے پرانی دشمنی تھی۔ وہ اس موقع کے انتظار میں تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کی بغاوت کریں۔ جب انہیں مخالفت عائشہ کی خبر ملی تو وہ بھی مدینے سے مکہ آ گئے اور اس پرچم کے سائے میں پہنچ گئے جسے عائشہ نے حضرت علی کی مخالفت کے لیے لہرایا تھا۔ ادھر ان گورنروں اور عاملوں کی ٹولی تھی جو عثمان کے زمانے میں عہدہ پائے ہوئے تھے۔ ان سب کو حضرت علی علیہ السلام نے ایک کے بعد ایک معزول کیا اور معزول کر کے عہدوں سے ہٹا دیا۔ یہ بھی مختلف شہروں سے بڑی بڑی دولت لے کر جو مسلمانوں کے بیت المال سے حاصل کی تھی عائشہ کے لشکر میں جمع ہونے لگے۔ آخرکار یہ تمام مختلف الخیال گروہ جن کے دماغ حضرت علی علیہ السلام کے خلاف ایک مخصوص مقصد تھا، چاروں طرف سے عائشہ کے لشکر میں شامل ہونے لگے۔ طبری نے زہری کا بیان نقل کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ طلحہ و زبیر عائشہ کے قتل ہونے کے 4 مہینے کے بعد طلحہ اور زبیر عثمان کے قتل ہونے کے 4 مہینے کے بعد مکہ آئے اور عبداللہ ابن عامر، اور یہاں پہ حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حضرت عثمان کا خالہ زاد بھائی تھا، عبداللہ ابن عامر عامر بھی آیا جو عثمان کی طرف سے بصرہ کا گورنر تھا اور حضرت علی علیہ السلام نے اس کو معزول کر دیا تھا۔ وہ ایک بہت بڑی دولت لے کر مکہ آیا اور ادھر یلی بن امیہ، اور یہ اس کے بارے میں لکھا ہے یلی بن امیہ کی کنیت ابو سفیان اور ابو خالد تھی۔ فتح مکہ میں اسلام لایا، جنگ حنین، طائف اور تبوک میں شرکت کی۔ عمر نے اس کو یمن کے ایک شہر کا حاکم بنا دیا تھا۔ یلی ایک چرگاہ وہاں اپنے لیے مخصوص کر لی تھی۔ عمر نے اس جرم کی باز پرس کے لیے مدینہ طلب کیا لیکن مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی عمر قتل ہو گئے۔ پھر عثمان نے ان کو صنعا کا حکمران بنایا اور حساس عہدہ حوالے کیا۔ اس طرح اس سے شدید وابستگی ظاہر کی۔ جب مسلمانوں نے عثمان سے بغاوت کی تو وہ یہ مدد کے لیے صنعا سے چلا، راستے میں اپنی سواری سے گرا اور اس کا گھٹنا ٹوٹ گیا۔ عثمان کے قتل کے بعد وہ مکہ پہنچا اور اعلان کیا کہ جو بھی عثمان کے انتقام میں اٹھے گا میں اس کے ہتھیار اور خراجات کا ذمہ دار بنوں گا۔ اس عہد کے مطابق اس نے 4000 درہم زبیر کو دیے اور قریش کے 70 سپاہیوں کو مسلح کر کے گھوڑے اور اونٹ دیے۔ اسی نے عائشہ کو وہ اونٹ حوالے کیا جس پر وہ جنگ جمل میں سوار ہوئی تھی۔ علی نے جنگ جمل سے ان اخراجات کے علاوہ خود بھی شرکت کی، لیکن جنگ کے بعد توبہ کر کے حضرت علی کی صف میں شامل ہو گیا۔ وہ جنگ صفین میں حضرت علی کے لشکر میں تھا۔ یہ مطلب ہے اس کے کہ یہ ابن الوقت ہونے کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابن الوقت تھا۔ آگے بیان ہوتا ہے کہ وہ بے حساب دولت لے کر 400 اونٹوں کے ساتھ مکہ میں وارد ہوا۔ علی کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ عبداللہ بن عامر نے بھی لشکر کی تیاری میں 4 لاکھ دینار زبیر کو دیے، سپاہیوں کے ہتھیار کا انتظام کیا اور وہ مشہور اونٹ جس کو عسکر کہا جاتا ہے اور جسے 80 دینار یا بقول مسعودی 200 دینار میں خریدا تھا، عائشہ کو دیا تاکہ جنگ میں وہ اس پر سوار ہوں۔ عائشہ کا ہودج اسی اونٹ پر باندھا گیا، عائشہ کو اس پر بٹھایا گیا۔ اس طرح علی کی مخالفوں کی ٹولی مکہ میں جمع ہوئی اور ایک زبردست لشکر تیار ہو گیا اور لڑنے کے لیے چلا۔ عنوان ہے عراق کی طرف۔
तिबरी का बयान है कि आयशा ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुखालिफ गिरोह को मक्का में अपने गिर्द जमा कर लिया और इस तरह एक बहुत बड़ा और वसाइल से आरास्ता लश्कर बना लिया। इसके बाद सरदाराना ने लश्कर भी जमा होकर गुहार मचाने लगे। इनमें से कुछ लोगों ने हमें सीधे मदीने की तरफ चलना चाहिए और अपनी इस ताकत और लश्कर से अली के ख़िलाफ़ जंग करना चाहिए। कुछ दूसरों ने राय दी कि हम इस कमज़ोर ताकत और कम अफराद के साथ हज़रत अली के लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते और ना मरकज़ और इस्लामी राजधानी पर हमला करके हुकूमत वक्त से जंग कर सकते हैं। हमें चाहिए कि पहले शाम की तरफ चलें और माविया से मदद तलब करें और उससे फ़ौजी कुमक और जंगी सामान हासिल करें। इस तरह हज़रत अली अलैहिस्सलाम से जंग करें। कुछ दूसरों ने ये पेशकश की कि हमें पहले इराक़ की तरफ कूच करना चाहिए और 2 इराक़ के बड़े शहरों कूफा और बसरा की ताकत जमा करनी चाहिए जहाँ तला और ज़ुबैर के हिमायती हैं। इस तरह हम वसाइल ले जंग से ज़्यादा तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हम लोगों को मदीना चलकर अली से जंग करनी चाहिए। सभी अरकान शूरा ने इस राय को पसंद करके तायीद की। इसी पर आयशा ने आमादगी ज़ाहिर करके अपनी फ़ौजियों को तैयार होने का हुक्म दिया और वो 700 जंगी सिपाहियों के साथ मक्का से इराक़ की तरफ चली। लेकिन असनाए राह में चारों तरफ से लोग इनके गिर्द जमा होकर इनके लश्कर में शामिल होने लगे। आखिरकार इस फ़ौज की तादाद 3000 तक पहुंच गई। ये रिवायत तिबरी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 167 पर मौजूद है। उन्वान है उम्मे सलमा ने आयशा को समझाया। इब्ने तिफ्यूर का बयान है, जिस दिन आयशा ने अपने लश्कर के साथ बसरा की तरफ हरकत की, उम्मे सलमा ने इनसे मुलाकात करके कहा, ए आयशा, अल्लाह ने तुम्हें पाबंद बनाया है कि इसके हुक्म से सरताबी ना करो। अल्लाह ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तुम्हारे दरमियान और लोगों के दरमियान हिजाब का एहतराम करार दिया है। वो पर्दा फाड़ कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम मत बर्बाद करो। अल्लाह ने तुम्हें घर में बैठने का हुक्म दिया है, इसे सहरा नवर्दी में मत तब्दील करो। ए आयशा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बहुत अच्छी तरह पहचानते थे, तुम्हारी हैसियत से भरपूर वाक़फ़ियत रखते थे। अगर ऐसे मामलात में तुम्हारी मदाखलत बेहतर होती तो लाजमी तौर से तुम्हें कोई हुक्म देते और तुमसे कोई माहिदा करते। लेकिन सूरत हाल ये है कि सिर्फ़ यही नहीं कि उन्होंने इस बारे में तुमको कोई हुक्म नहीं दिया, बल्कि ऐसे इक़दामात से तुम्हें मना किया। ए आयशा, अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें इस तरह सफ़र की हालत में देखें तो इन्हें तुम क्या जवाब दोगी? खुदा से डरो और खुदा के रसूल से हया करो। लेकिन खुदावंद आलम तुम्हारी इस रविश को देख रहा है, वो तुम्हारे सारे आमाल का निगरां है और तुम्हारा छोटा सा अमल भी रसूल खुदा से पोशीदा नहीं। ए आयशा, तुमने जो रास्ता अपनाया है ये इंसानियत से गिरा हुआ रास्ता है। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मुझे हुक्म दिया गया हो ताकि जन्नत में जाऊं तो मुझे शर्म आती कि वहाँ मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करूँगी। तुम भी अपनी शर्म व हया ख़त्म ना करो और मरते दम तक एक घर के कोने में बैठी रहो ताकि रसूल अल्लाह से तुमसे राज़ी रहें। लेकिन मौरिख़ीन के बयान के मुताबिक उम्मे सलमा ने आखिर में ये फ़रमाया कि ए आयशा, तुम्हारे बारे में जो कुछ मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अगर इसे दोहराऊं तो तुम इस तरह तड़पने लगोगी जैसे सांप का कांटा तड़पता है और तुम सदाए फरियाद बुलंद करने लगोगी। आयशा ने उम्मे सलमा को जवाब दिया, ए उम्मे सलमा, अगरचा मैंने हमेशा तुम्हारी नसीहत मानी है, लेकिन मैं इस मामले में तुम्हारी बात नहीं मान सकती, क्योंकि ये बहुत मुबारक सफ़र है जिसका मैंने इरादा किया है। देखो, मुसलमानों की 2 पार्टियों में इख्तिलाफ है, अब इनमें सुलह व सफ़ाई हो जाएगी। मैं इस इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करके दम लूँगी। ये रिवायत फ़ाइकुल ज़मख़शरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 290, शरह नहजुल बलागा इब्ने अबी अल हदीद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 79, अब्दुल फ़रीद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 69, तारीख़ याक़ूबी में मौजूद है। रास्ते की बातें उन्वान ये है, आयशा ने अपने इस लश्कर को कूच का हुक्म दिया जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुखालिफ गिरोहों और पार्टियों से तश्कील पाया था और इराक़ की तरफ चली। इस तवील रास्ते में बसरा पहुँचने तक ऐसे वाक़यात और हवादिस पेश आए जिन्हें यहाँ पेश किया जाता है।
پیش نمازی پر اختلاف عنوان ہے۔ طبری لکھتا ہے جس وقت عائشہ کا لشکر مکہ سے چلا، شہر کے باہر مروان نے نماز کے لیے اذان دی۔ اس کے بعد طلحہ و زبیر کے سامنے آ کر بولا، میں تم دونوں میں کس کو امیر سمجھوں کہ جسے لوگوں کے سامنے پیش نمازی کے لیے متعارف کرواؤں؟ چونکہ طلحہ و زبیر اپنے نظریے کو ایک دوسرے کے سامنے واضح طور سے بیان نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے کو اس مقام کے لیے پیش کریں، ان دونوں کے بیٹوں نے اپنی رائے ظاہر کی کہ ہر ایک اپنے باپ کو پیش کرنے لگا۔ عبداللہ نے اپنے باپ زبیر کو اور محمد نے اپنے باپ طلحہ کو پیش کیا۔ اس طرح دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ جب عائشہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو وہ سمجھ گئیں کہ پیش نمازی کے بہانے سے نفاق اور اختلاف کا بیج لشکر کے درمیان بویا جا رہا ہے۔ انہوں نے مروان کو اپنے پاس بلا کر کہا، اے مروان، تو کیا چاہتا ہے؟ اپنی اس حرکت سے لشکر میں اختلاف کیوں پیدا کر رہا ہے؟ نماز میرے بھائی کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر پڑھائے گا۔ عائشہ کے فرمان کے مطابق جب تک لشکر بصرہ پہنچے عبداللہ نماز پڑھاتے رہے اور لوگ انہی کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ معاذ بن عبداللہ نے جب پیش نمازی کے مسئلے میں طلحہ و زبیر کے درمیان اختلاف دیکھا تو کہا، خدا کی قسم، اگر فتح و کامیابی ہمارے حصے میں آئی تو مسئلہ خلافت میں ہم لوگ سخت اختلاف کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ نہ تو زبیر اس منصب سے دستبردار ہوں گے اور وہ طلحہ کو دے دیں، اور نہ طلحہ یہ منصب زبیر کو دیں گے۔ اور یہ روایت طبری صفحہ نمبر 168 پر موجود ہے۔ عنوان ہے انتظامی معاملات کا اختلاف۔ طبری کا بیان ہے کہ جب عائشہ کا لشکر ذات عرق پر پہنچا تو سعید ابن عاص کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ شخص بنی امیہ کا تیز ترار آدمی سمجھا جاتا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے باپ کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ یہ عثمان کا منشی تھا اور عثمان کی طرف سے کوفے کا حکمران تھا۔ علی علیہ السلام نے اس کو معزول کر دیا تھا، جو بنی امیہ کے اشراف قریش میں سے تھا اور عائشہ کے لشکر کا فوجی تھا۔ اس نے مروان اور اس کے ساتھیوں سے کہا کہ اگر واقعی تم خون عثمان کا انتقام لینا چاہتے ہو تو کہاں جا رہے ہو؟ چونکہ عثمان کے قاتل تو اسی لشکر میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ طلحہ اور زبیر اور عائشہ، یہ حاشیے میں لکھا ہے، انہی کو قتل کر دو اور اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کر کے اپنے آپ کو موت کے منہ میں کیوں جھونکنا چاہتے ہو؟ مروان اور اس کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ طاقت حاصل کر سکیں، اس طرح ہم عثمان کے تمام قاتلوں کو قتل کر سکیں گے۔ اس کے بعد سعید نے طلحہ و زبیر سے ملاقات کی اور کہا، میرے ساتھ سچائی کے ساتھ آؤ، صحیح بات کہو کہ اگر اس جنگ میں تمہیں فتح ملی تو حکومت و خلافت کو کس شخص کے حوالے کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم دونوں میں سے جس کو بھی عوام چن لے۔ سعید نے کہا، سچ، اگر تم خون عثمان کے انتقام میں اٹھے ہو تو کیا اچھا ہوتا کہ اس خلافت کو بھی انہی کے بیٹوں کے حوالے کر دو۔ لوگوں نے جواب دیا، ہم مہاجرین کے بوڑھوں اور بزرگوں کو الگ کر دیں گے اور ناتجربہ کار جوانوں کو اس کام میں لگا دیں گے۔ سعید نے کہا، ہم بھی نہیں چاہتے کہ خلافت خاندان عبد مناف سے لے کر دوسروں کے اختیار میں دے دیں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ عبداللہ ابن خالد اسید بھی بنی امیہ میں سے تھا۔ وہ لشکر سے الگ ہو گیا۔ مغیرہ ابن شعبہ جو قبیلہ ثقیف سے تھا، جب اس نے اس حادثے کا مشاہدہ کیا تو اپنے قبیلے کے افراد سے پکار کر کہا، جو بھی قبیلہ ثقیف کا ہے وہ واپس ہو جائے۔ وہ لوگ بھی جو راستے میں آئے تھے واپس ہو گئے۔ اور یہ روایت طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 168، طبقات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 23 پر موجود ہے، اور بقیہ لشکر آگے بڑھتا رہا۔ عنوان ہے تیسرا اختلاف۔ طبری اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امارات کے اس اختلاف کے بعد اور چند افراد کی واپسی کے بعد عثمان کے دونوں فرزند ولید اور آبان بھی عائشہ کے لشکر میں تھے، منزل ذات سے آگے بڑھے، لیکن لشکر میں تیسری بار بھی اختلاف پیدا ہو گیا کہ کچھ لوگ کہنے لگے ہمیں شام کی طرف جانا چاہیے، کچھ لوگ عراق کی رائے دے رہے تھے۔ اس بارے میں زبیر نے اپنے بیٹے عبداللہ اور طلحہ نے اپنے بیٹے علقمہ کو مجلس شورا میں نامزد کیا، اور ان دونوں نے اس بات پر اتفاق رائے کیا کہ ہم لوگوں کو عراق کی جانب چلنا چاہیے۔ اس طرح نظریاتی اختلاف اور
فوجی کشائش ختم ہوئی. اور یہ روایت بھی طبری کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 168، طبقات کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 23 پر موجود ہے. عنوان ہے حواب کا واقعہ. چوتھا واقعہ جو پیش آیا جب عراق کے راستے میں عائشہ کا لشکر تھا. اسی وقت اثنائے رائے میں طلحہ اور زبیر کو معلوم ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام مدینے سے چل چکے ہیں اور وہ منزل ذیقار پر پہنچ گئے ہیں اور کوفے کا راستہ ان پر بند ہو چکا ہے. طلحہ و زبیر نے کوفہ جانے کا خیال بدل دیا اور بے راہہ سے استفادہ کرتے ہوئے بصرے کی طرف جانے لگے، یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچے جس کا نام حواب تھا. وہاں عائشہ کے کانوں میں کتے کی بھونکنے کی آواز پہنچی. انہوں نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا حواب. فوراً عائشہ کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی. آپ نے اپنے ازواج سے کہا تھا کہ تم میں سے ایک کو حواب کے کتے بھونکیں گے اور ان ازواج کو منع کیا تھا. عائشہ کو اس حادثے نے بے چین کر دیا کیونکہ انہیں حدیث رسول یاد آ گئی. وہ گھبراہٹ میں کہنے لگی ان للہ و انا الیہ راجعون، ہائے میں ہی وہی عورت ہوں جس کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی. عائشہ اس خیال کے آتے ہی اپنے سفر سے پلٹنے لگی. انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں واپس چلی جاؤں. جب عبداللہ ابن زبیر کو عائشہ کی واپسی کی اطلاع ہوئی تو ان کے پاس آ کر حواب کے بارے میں گفتگو کی اور یہ ظاہر کیا کہ جن لوگوں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہیں دھوکہ ہوا ہے، اس جگہ کا نام حواب نہیں ہے. عبداللہ ابن زبیر اس واقعے کے بعد ہمیشہ عائشہ کی نگرانی کرتے رہے کہ مبادا دوبارہ بھی کوئی شخص ان سے مل کر اس سفر سے موڑ دے. جی ہاں، فرزند زبیر نے حواب کے بعد سے عائشہ کے حوض کے پاس سائے کی طرح چلتے رہے یہاں تک کہ وہ بصرہ وارد ہو گئے. اور یہ روایت بھی طبری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 178، عبداللہ بن سباج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100 پر موجود ہے.